بڑبولے پن اور خود ستائی کا شکار، میں کرنے والا، اپنے خوابوں خیالوں کے مطابق بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا مرزا منگول خود اپنے منہ مٹھو بنتے اور کریڈٹ لینے کے چکر سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ 1 گھنٹے کے بعد سے اس کا 5 الزامات والا بیان سنیں، بلا کسی دلیل و برہان کے، بغیر کسی ثبوت کے فساد پھیلانے کے لیے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہتا ہے۔ اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی۔ ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80۔ وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر مرزا سچا ہے تو اس کا واقعی کوئی ثبوت پیش کر دے، اور اگر نہ کر سکا اور ہرگز نہیں کر سکتا تو اپنے اس جھوٹ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ آج دنیا میں اسے جھوٹی کہانیاں گھڑنے کی آزادی ہے، لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں اسے ان جھوٹوں کا حساب دینا ہوگا۔ اب اس کے متصل بعد ہی مرزے نے جو کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، ہم پھر سے کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہو۔ کنویں کے اس مینڈک، کہانی باز، جھوٹ کی دکان چلانے والا، پتہ اس کو ککھ بھی نہیں لیکن بڑبولے پن کا مریض ہے، یہ مرض اس کو چین نہیں لینے دیتا۔ تجھے خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے کسی کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہوتا تو ہم تیرے امام خمینی کو، کلینی کو، مفید کو، ابن بابویہ کو، عیاشی کو، ملا باقر مجلسی کو، طبرسی کو رحمہ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم ان کو اس لائق نہیں سمجھتے۔ اور ذرا یہ تو بتا کہ تو کب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دشمن ہے جو تجھے چھیڑنے کے لیے ہم ابو حنیفہ کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ بولیں؟ وہ تو ہمارے امام ہیں، اہل سنہ کے امام ہیں۔ ہاں اگر ان کا بغض تو دل میں دبائے بیٹھا ہے، اپنی پلانی کے مطابق ابھی حالات سازگار کر رہا ہے اور سازگار ہونے پر کھلنے بلکہ پھٹ پڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم اللہ کے عاجز فقیر غریب بندے ہیں۔ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیرے دل کے اندر کیا فساد چھپا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف؟ جیسے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں پہلے کچھ اور رائے رکھتا تھا، اور پھر حالات سازگار کرنے کے بعد پھر تو نے اپنے اندر کی خباثت کو نکالنا شروع کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی تو یہی پلاننگ رکھتا ہے؟ تو غیب کی خبریں، سینوں کے راز وہ تو صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ عقلوں ویلی جاہلوں کے ایمان کی عقل اور دانش کا ذرا نظارہ کر لیں۔ اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بات تب جچتی جب یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دشمن ہوتا، اور ہم اس کی دشمنی میں اسے مزید غمگین کرنے کے لیے ابو حنیفہ کو رحمہ اللہ کہہ دیتے۔ چیوٹی جتنی بھی عقل نہیں، اور کہتا ہے میری دشمنی میں تو شے کی ہیں، کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ، میں اپنے کو لو وڈا بنندا، بھوت تیرے سر تے ہمیشہ سوار رہندا ہے۔ اس کے اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے ہم ایسے حوالے پیش کریں گے اکابر علماء اہل حدیث کے، جو اس کی اپنی ہی نہیں شاید اس کے ابے کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں، مگر اس کو شرم نہیں آتی۔ عقل و انصاف سے کام لینے والے ضرور جان لیں گے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مرزا منگول جہلمی۔ آئیے حوالوں کی طرف۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 1805 عیسوی کی اور وفات 1902 کی، آپ ایک عظیم محدث، ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ 1915 میں دہلی سے شائع ہوا۔ اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 520 ہے۔ جہاں کتاب ختم ہوئی
وہاں لکھا ہے ماہ شوال 1333 ہجری، اور اب چل رہا ہے 1444، 110 سال پرانی کتاب ہے۔ مرزا اپنی پیدائش 1977 بتاتا ہے، 1915 یا 1333 ہجری میں تو شاید مرزے کا ابا بھی پیدا نہ ہوا ہو۔ اس فتاوی کے جلد 1 صفحہ 99 پر فارسی میں لکھے فتوے میں لکھا ہے امام اعظم رحمت اللہ علیہ، اسی کتاب کے صفحہ 105 پر لکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان سے منقول ہے، لیکن مرزا منگول جھوٹ کا ریکارڈ توڑتے ہوئے کیا کہتا ہے سنیے۔ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، صرف میری دشمنی میں۔ دوسرا حوالہ مناظر اسلام فاتح قادیان، بڑے مرزے کو ناکو چنے چبوانے والے بڑے مرزا قادیانی کی دجالیت اور اس کے کذاب ہونے پر اللہ کی ایک نشانی بن جانے کی سعادت پانے والے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ، آپ 1868 کو پیدا ہوئے، 1948 میں فوت ہوئے، کثیر التصانیف تھے، آپ کا ایک مشہور معروف رسالہ ہے اہل حدیث کا مذہب۔ یوں تو ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، لیکن ہمارے سامنے ادارہ اشاعت السنہ لاہور، ان کا یہ چھپا ہوا نسخہ PDF کی صورت میں اندرونی ٹائٹل پر سن اشاعت اپریل 1970 لکھا ہے، اس کے صفحہ 63 پہ لکھا ہے، چنانچہ ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اسی پیج پر آگے لکھتے ہیں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب اہل الحدیث نے مرزے کی پیدائش سے کئی سال پہلے شائع کی، جس میں امام ابو حنیفہ کے لیے رحمت اللہ علیہ یہ لکھا گیا، لیکن کریڈٹ لینے کا بھوکا، یہ بھوک اس کو تڑپاتی ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے ہمیشہ اس کی زبان سے دجل اور فریب نکلتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، صرف میری دشمنی میں۔ تیسرا حوالہ بھی دیکھ لیں، حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، کثیر التصانیف بزرگ ہیں، 1895 عیسوی کی پیدائش ہے اور 1964 کی وفات۔ آپ کا ایک مشہور رسالہ ہے اہل حدیث کے امتیازی مسائل، یہ رسالہ پہلی بار 1925 میں طبع ہوا، دوسری بار راجوال سے اگست 1972 میں۔ اس رسالے میں امام ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ را اور ہا کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ 26 دیکھ لیں، یاد رہے کہ یہ مخفف ہے رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ کا، یہ اس کی علامت کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ 1925 کی کتاب ہے، تب تو شاید مرزا منگول کے ابا جی بھی پیدا نہ ہوئے ہوں، اور دوسری اشاعت 1972 کی ہے، مرزے کی پیدائش سے بھی پہلے، لیکن مرزے نے خود کو بڑی شے ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، صرف میری دشمنی میں۔ یہ اس کا جھوٹ ہے۔ باقی رہا معاملہ تحقیق حدیث کا، بطور راوی ہونے کا تو محدثین کی شہادات پیش کرتے ہیں، خود سے کچھ نہیں گھڑتے،